وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد۔ ربیع النور کی یہ پرکیف بہار ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ 1500 گرینڈ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ڈے 1 سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ARYQ TV ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں پیش کر رہا ہے مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے۔ 8 آپ نے کوالیفائنگ راؤنڈز ملاحظہ کیے اور آج الحمدللہ اس سلسلے کا پہلا سیمی فائنل پیش کیا جا رہا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے آج ہمارے نوجوان بڑے اچھے انداز سے تیاری کر کے آئے ہوں گے، اور آج جو موضوع ہم ان کو دے رہے ہیں جس پر یہ لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک طبقے کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ محسن بن کر تشریف لائے۔ یہ آپ کا احسان عظیم ہے پوری اس کائنات میں بسنے والے لوگوں پر، انسانوں پر۔ تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا موضوع ہوگا، اس پر ہمارے بچے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو سب سے زیادہ متاثر کرنے میں کامیاب ہوگا ہمارے منصفین کو یقیناً وہ جگہ بنائے گا فائنل کے لیے، گرینڈ فنالے کے لیے، اور وہ ہمارا فائنلسٹ کہلائے گا۔ پہلے دن سے شریک سفر صاحبان علم و دانش آپ پر مشتمل ہمارا یہ جوری پینل کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایک طرف بچوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، دوسری طرف آپ ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو آپ پش کر رہے ہیں کہ کس انداز سے وہ تمام اجزائے ترکیبی جو تقریر میں حسن پیدا کرتے ہیں وہ ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک اچھے مقررین بنے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سب سے پہلی شخصیت ARYQ TV کے سینئر موسٹ ہوسٹ بھی ہیں آپ، آشکار داور صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی ایک سینئر شخصیت، آپ دانشور ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ بھی، ادریس غازی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت، الحمدللہ تقریباً جتنے بھی ہمارے اس طرح کے کانٹیسٹس ہوتے ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، الحمدللہ جوری پینل میں آپ تقریباً انہیں ضرور دیکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی آپ بھی ایک ادبی شخصیت، اور جو اردو زبان ہے اس میں جو اصلاح کی جاتی ہے، جو تصحیح کی جاتی ہے، اس میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ گراں قدر ہیں، ہم ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے رضوان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں صاحبان کا خیر مقدم، اور آپ کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں پہلے سیمی فائنل کی طرف اور دیکھتے ہیں آج ہمارے ان نوجوانوں نے کیا تیاری کی ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈز میں 3 پارٹیسپینٹس ہوتے تھے، 8 کوالیفائنگ راؤنڈز ہوئے، یعنی کہ 8 پارٹیسپینٹس یا کانٹیسٹ نے جگہ بنائی ہے سیمی فائنلز کے لیے۔ تو آج کے اس پہلے سیمی فائنل میں ہمارے جو 4 کنٹیسٹنٹس ہیں وہ انشاءاللہ اپنی اپنی تقاریر پیش کریں گے۔ موضوع محسن انسانیت۔ سب سے پہلے مقرر روحان شفیق کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ کے پاس بھی حسب روایت، حسب معمول 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا جس میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی تقریر مکمل کرنی ہے۔ تشریف لائیے اور اس موضوع یعنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ سجالی وقار السلام علیکم۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جو انسانوں کے لیے محسن، جو ظلمت میں نور، غم میں سرور اور گمراہی میں انسانی دستور بن کر آئے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ سجالی وقار محسن انسانیت نے آج سے 1500 سال پہلے انسانیت کو نئی روح بخشی، جس نے اپنے احسانات کے ذریعے خونخواروں کو غمخوار بنایا، غلاموں کو تاجدار بنایا، مظلوم عورتوں کا اموال کا وارث بنایا، یتیموں کو سہارا دیا، بیواؤں کو آسرا دیا اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دیا۔ جو سراپا محسن انسانیت بن کر آیا، جو سراپا عزت بن کر آیا، جو سراپا محبت بن کر آیا۔ سجالی وقار حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی چادر اس طرح کھینچی کہ چادر پھٹ گئی اور گلا زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ مال ہے اسے میرے حوالے کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بخشش کا حکم دیا۔ سجالی وقار اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان احسان کے بارے میں فرماتا ہے، تمہیں میں سے
ایک پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے، تمہاری تکلیف اس پر شاق گزرتی ہے، اسے تمہاری ہدایت و اصلاح کی خواہش ہے، وہ ایمان والوں پر شفقت رکھنے والا، احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ صدر علی وقار، کافروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور حملہ و تشدد بھی کیا، لیکن آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور دعا دی کہ خدایا انہیں ہدایت دے اور مسلمان کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ صدر علی وقار، میرے پیارے نبی کے احسانات مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ یہودیوں پر بھی آپ کے احسانات ہیں، عیسائیوں پر بھی آپ کے احسانات ہیں، اپنوں پر بھی احسانات ہیں اور غیروں پر بھی احسانات ہیں، کیونکہ آپ تو ہر ایک کے نبی ہیں، ہر جہاں کے نبی، ہر زمانے کے نبی، ہر مخلوق کے نبی، آسمانوں کے افق کے نبی، سمندروں کی عمق کے نبی، مخفیات کے نبی، موجودات کے نبی، معدومات کے نبی، اول کے نبی، آخر کے نبی، ابتدا کے نبی، انتہا کے نبی۔ محسن انسانیت کے فیض سے سرسبز ہیں دنیا و دین دونوں، محسن انسانیت کے فیض سے سرسبز ہیں دنیا و دین دونوں، گناہگاروں کے ہادی رحمت ہر انسو جاں تم ہو۔ شکریہ۔ شکریہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یہ پہلے ہمارے مقرر تھے آج کے اس پہلے سیمی فائنل دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقریر روحان شفیق، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے وقت میں رہتے ہوئے، وقت مقررہ میں رہتے ہوئے اپنی تقریر مکمل کی۔ دوسری جو ہماری آج کے مقررہ ہیں سیدہ علیشہ، آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مجھے ایک محسن انسانیت کا ذکر کرنا ہے، مجھے رنگ عقیدت فکر کے سانچے میں بڑھنا ہے، بیاں کرنا ہے اوجے بن آدم بن کے کون آیا، بیاں کرنا ہے فخر ارد و عالم بن کے کون آیا۔ محترم ججز اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی تاریخ نے بڑے بڑے فاتین دیکھے، بڑے بڑے طوفان دیکھے، بڑے بڑے فلسفی دیکھے، کوئی تاج و تخت کا دعوے دار تھا، کوئی زمینوں کا مالک تھا، کوئی فلسفے کا پیشوا تھا، مگر تاریخ کے اوراق یہ اعلان کرتے ہیں اگر کائنات نے کسی کو حقیقی طور پر انسانیت کا محسن پایا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، عورت ذلت کی ماری ہوئی تھی، غلام زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے، یتیم سسک رہے تھے اور کمزوروں کا خون پانی سے بھی سستا تھا۔ ایسے عالم بے نوری میں آپ رحمت دو عالم بن کر تشریف لائے۔ جناب علی وقار، تاریخ نے پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص آیا جس نے کہا غلام آزاد ہے، عورت معزز ہے، یتیم قابل عزت ہے اور غریب اللہ کا دوست ہے اور سب انسان برابر ہے۔ یہی نہیں جناب علی وقار، آپ وہ ہیں جنہوں نے جہالت کے پجاریوں کو کہا کہ عورت جینے کا حق رکھتی ہے۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے غلاموں کو منبر پہ بٹھایا۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے دشمنوں کو معاف کیا۔ صدر علی وقار، طائف کے میدان میں جب آپ لہو لہان ہوئے تب بھی آپ نے بدوا نہ دی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ فتح مکہ کے دن جب دشمن سر رنگوں کھڑے ہوئے تھے، عام فتح انتقام لیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ان کو کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ صدر علی وقار، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے محسن انسانیت کی عظمت، جنہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے جیا۔ صدر علی وقار، رب کائنات نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار، اگر دنیا مساوات کی بات کرتی ہے تو یہ احسان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر دنیا انصاف کی بات کرتی ہے تو یہ احسان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر دنیا امن کی بات کرتی ہے تو یہ احسان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آخری میں صرف اتنا کہوں گی، کائنات کا سب سے بڑا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کائنات کے سب سے بڑے سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، کائنات کے سب سے بڑے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ نہ آتے تو انسانیت اندھیروں میں رہتی، وہ نہ آتے تو انسانیت اندھیروں میں رہتی، وہ آئے تو کائنات کو روشنی ملی۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی ہمارے دوسری آج کی کنٹسٹنٹ مقابلہ حسن تقریر دہن میں زباں۔ تمہارے لیے محسن انسانیت پر انہوں نے لب کشائی کی سعادت حاصل کی۔ بے شک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی. اور تیسرے کنٹسٹنٹ آج کے تیسرے پارٹیسپینٹ پہلے سیمی فائنل کے مقابلہ ہے تقریر کا. دہن میں زباں تمہارے لیے عبد المتین سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیے. آپ کے پاس بھی 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے اور انشاءاللہ امید ہے اسی وقت میں رہتے ہوئے آپ انشاءاللہ اپنی تقریر مکمل کریں گے. تشریف لائیے. آج سے 1400 سال پہلے خطۂ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا صدر علی وقار. خطۂ عرب بھی کیا، پورا عالم انسانیت کی لامتناہی اندھیروں میں ننھی سی کرن کا متلاشی تھا. پھر صدر علی وقار یکایک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس سرزمین وحشت پر انسان نوازی کا وہ آفتاب طلوع ہوا جس کی ہر کرن دنیا بھر کے انسانوں کے لیے احسان عظیم بن گئی. کیونکہ جو بھی اس محسن اعظم کے دامن سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈل گیا. حتیٰ کہ عزتوں سے کھیلنے والے عصمتوں کو نگہبان اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے. جناب والا، مذہب ہو یا سیاست، عمرانی علوم ہو یا معیشت، تہذیب ہو یا ثقافت، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی وسعت کا اعتراف کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو سہارا دیا، عورت کو وراثت کا حق دیا، غلام کو آزادی کا پروانہ دیا، بیٹی کو رحمت قرار دیا، کمزور کو طاقتور کے برابر لاکھ کھڑا کیا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دینے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں سے نفرت کا زہر نکال کر اخوت و مساوات کا ایسا نظام قائم کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. امن و عدل کا وہ قانون دیا جو حاکم اور محکوم، امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہے. جناب والا، آج بھی وہی شمع ہدایت ہے جو دلوں کو منور کر رہی ہے اور انسانیت کو ظلمت سے روشنی کی طرف بلا رہی ہے. کہ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. جہاں سے جہالت نہ غفور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. ماشاءاللہ عبد المتین نے اپنی تقریر مکمل کی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ہے راہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اگلے اور آخری ہمارے آج کے پارٹیسپینٹ، بلکہ ہماری آج کی آخری پارٹیسپینٹ ہیں قرینہ آوان. فرسٹ سیمی فائنل مقابلہ حسن تقریر. دہن میں زباں تمہارے لیے. تشریف لائیے اور وقت مقررہ میں رہتے ہوئے اپنی تقریر مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں. موضوع ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. جہالت اور تاریکیوں میں ڈوبے انسانوں کو توحید کے نور سے منور کر دینا اسی محسن انسانیت کا شیوا ہے جناب والا. کہ جب صحرائے عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا عام سی بات تھی، ظلم و ناانصافی کی سیاہ رات تھی، مایوسی اور نا امیدی کی بہتات تھی. ایسی کٹھن گھڑی میں اس محسن انسانیت کا ظہور ہوا کہ جس نے بت پرستوں کو خدائے واحد کی بندگی سے آشنا کروایا اور انسانیت کو ایسا اوج کمال بخشا کہ تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تک اور قبر کی وحشت سے لے کر آخرت کی سختی تک اس کے احسانات ہی احسانات دکھائی دیتے ہیں. سو سلام پڑھیے صدر علی وقار اس محسن انسانیت پر کہ جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کر کے تقویٰ کو معیار بنایا، جس نے بیٹی کو زحمت کے بجائے رحمت قرار دیا، جو غریب کا سہارا بنے، یتیم کا مولا بنے اور مظلوموں کے حامی بنے. کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، جس ہستی کا ہر قدم ہی انسانیت کے لیے رحمت، وہ محسن انسانیت کیوں کرنا کہلائے گی جناب والا. کہ دنیا
آج جس حقوق انسانی اور عدل و انصاف کی بات کرتی ہے وہ اسی محسن انسانیت نے آج سے 1400 سال قبل عملی طور پر نافذ کیے تھے. وہ محسن انسانیت کہ جس نے ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کے باوجود صلح کو ترجیح دیتے ہوئے میثاق مدینہ فرمایا. وہ محسن انسانیت جس نے بوذر و سلمان کو اپنایا, بلال حبشی کو اپنا رفیق بنایا. وہ محسن انسانیت جس نے اپنے وقت وصال میں بھی اپنی امت کی فکر کی. وہ محسن انسانیت جو روز محشر کی گرمی اور آخرت کی سختی میں کہیں جام شہادت نوش. وہ محسن انسانیت کہ جو آخرت کی سختی اور روز محشر کی گرمی میں کہیں جام کوثر پلاتے نظر آئیں گے تو کہیں ہم جیسے امتیوں کو شفاعت کبریٰ دلوا کر احسان عظیم کریں گے کہ باد رحمت انہی کے سبب ہے چلی, ان کے نغمے بھی پڑھتا ہے خود رب جلی. یوں تو آدم سے عیسیٰ سبھی تھے نبی, پھر بھی رحمت کی کنجی انہی کو ملی, پھر بھی رحمت کی کنجی انہی کو ملی. شکریہ. پھر بھی رحمت کی کنجی انہی کو ملی. ماشاءاللہ. کرینہ آوان نے بھی اپنی تقریر مکمل کی. اس طرح ہمارے چاروں ہی پارٹیسپینٹس نے اپنی اپنی تقریر مکمل کی اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے پہلا سیمی فائنل ہے تو ہم بھی منتظر ہیں, آپ بھی منتظر ہوں گے جاننے کے لیے کیا ویلیویبل کامنٹس ہیں, کیا ریمارکس ہیں ہمارے ججز کے, اور آج وہ کون خوش نصیب ہے جو کوالیفائی کرے گا گرینڈ فنالے کے لیے. اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ آج ماشاءاللہ بچے تیاری کر کے آئے اور اچھی پریزنٹیشن تھی, اور میرے لیے کم از کم فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کہیں میں غلطی پکڑوں, تو ایک آدھ کی تو میں نے غلطی پکڑ سکا تلفظ کی ادائیگی میں. باقی کنٹینٹ پہ ہم نے بہت زیادہ بھروسہ کیا کہ پریزنٹیشن باڈی لینگویج تقریباً سب کی اچھی ہے. روحان شفیق صاحب, آپ نے ہم کافی الفاظ استعمال کے شروع ہے, ایک موسیقی کا اظہار ہوا, احسانات بتائے, آپ نے کنٹینٹ تک محدود رہے, بہت اچھا, اور وائس ویریشن آپ کی بہت اچھی دی, اور مدلل آپ نے تقریر کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور سیدہ علیشہ, آپ نے بیٹا اسٹارٹ اچھا لیا, تھوڑا سا آپ بھول رہی تھی, پازز کر رہی تھی, اوور لیپ ہو رہے تھے آپ کے جملے ایک دوسرے پہ. اور دوسری بات یہ بیٹا, آپ رحمت پہ زیادہ بات کر رہی تھی محسن انسانیت کے بجائے. رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی شاید وہی ٹاپک تھا آپ نے لکھا, اس میں لیا. اور ایک اچھی تقریر تھی. عبد المتین صاحب, آپ نے اچھا اسٹارٹ کیا, باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی, اور وائس ویریشن بھی آپ کی اچھی تھی, لیکن تلفظ میں آپ کی غلطیاں تھیں. اور کرینہ آوان, انداز بیان آپ کا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ, باڈی لینگویج بہت اچھی تھی, اور وائس کنٹرول آپ کو بہت اچھا تھا, وائس ویریشن تھی جس کو میں کہتا ہوں سوتے سے اٹھانا آپ کو آتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. اور پریزنٹیشن آپ کی امپریسو تھی, اور کنٹینٹ بھی آپ کے مدلل مجھے محسوس ہوئے. ایک اچھی پریزنٹیشن آپ کی جانب سے. زبردست. ادریس غازی صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ پہلا سیمی فائنل کیسی تیاری تھی ہمارے بچوں کی, کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے تو ان بچوں کو بہت مبارکباد کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیمی فائنل سمجھ کے یہ تیاری کر کے آئے تھے. زبردست. پہلا سیمی فائنل آج نسبتاً ٹف ہوا ہے پچھلے مقابلوں کی بنسبت, اور اب جو دوسرے سیمی فائنل میں بچے آئیں گے ان کے لیے ابھی چیلنج ہو گیا کہ بھائی اتنا مشکل کام ہو گیا اب آگے. زبردست. اور ایک جو عام طور پہ بچے کہتے ہیں نا آپ کی سماعتوں کو شکریہ اور آپ کے لیے میں یہ تقریر تیار کر کے لائی ہوں, یہ غیر ضروری جملے ہیں, اس کے نمبر نہیں ملتے. بجائے اس دو جملے کے آپ اپنے مواد کا میٹیریل کا کوئی اور جملہ آپ کنٹینٹ میں ایڈ کر لیں, آپ کو اس کا نمبر مل جائے گا. شکریہ ادا کریں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے نمبر نہیں ملتے کہ آپ نے شکریہ ادا کیا, آپ نے بہت سارے لوگوں کو مخاطب کر دیا. آپ ڈائریکٹ اسپیچ پہ آ سکتے ہیں, ڈائریکٹ اس میں بہترین. اور ذکر فکر نہیں ہے لفظ, ذکر ہے, فکر ہے, اور لفظوں کی گلکاری روحان نے شروعات میں کی جس کو فلاوری ورڈز کہتے ہیں نا. جی جی جی. تو وہ فلاوری ورڈز اچھی بات ہوتی ہے, آپ کمپیئرنگ کرتے ہیں, آپ بھی ملتے جلتے الفاظ رائمنگ ورڈز لے کر آتے ہیں, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اصل میٹر کہیں پیچھے رہ گیا. ٹھیک. یہ اس کی وجہ سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. رضوان زیدی صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ اچھا مقابلہ, اور ظاہر سی بات ہے اس عمر میں جس شخصیت کی ذات کا احاطہ کر رہے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے, تو یہ بھی قابل ستائش ہے. روحان بیٹا, مجھے کچھ انرجی کی کمی محسوس ہوئی, جیسے سیمی فائنل کے لیے انرجی ہونی چاہیے نا کہ بس میں ہی ہوں, اس کے بعد کوئی نہیں, مجھے ایسا محسوس ہوا. اور باڈی لینگویج کا تھوڑا سا مستقل کافی آپ نے تقریر کا حصہ ججز کو دیکھ کے ہی کی ہے تقریر, تو آپ روسٹم پہ اپنے کیمرے کو دیکھ کے کیا کیجئے, خیر ہے, کوئی اتنی ویسے اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر سیدہ جو ہماری دوسری بیٹی آئی ہیں لشما,
وہ بیٹا آپ کا انداز اچھا تھا, انرجی ہے, ایک جو ڈبیٹر کی اندر کوالٹیز ہونی چاہیے, لیکن وہی تلفظ پہ ذرا سا کام کیجئے, کیونکہ تلفظ کا بھی ایک کالم ہوتا ہے جس میں نمبر دیے جاتے ہیں. تو آپ کی جس نے بھی تقریر تیار کروائی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے تلفظ کو دیکھ لے. اور یہی تھوڑا سا دشواری رہی ہمارے بیٹے عبد المتین کو کہ آپ کے تلفظ میں بھی کافی غلطیاں تھیں. تو آپ تقریر بھی جب آپ دوبارہ سنیں گے تو دیکھ لیجئے گا. پھر ہماری بٹیا قرینہ آئی, اور قرینہ ایک ان کے مقابلے میں تھوڑی سیزن بھی ہے, اس کو کیمرہ لائٹ ایکشن کا ذرا سا ایج بھی رہا. اور اس کا دیکھیں وہ اس کا اثر کہاں ہے کہ وہ اپنی تقریر کو دوسرے پیرائے میں لے کر گئی, پھر اس نے فوراً اس کو کم بیک کیا, یہ زبردست بات, اسموتھلی لے کر گئی, ورنہ متن بالکل ہی تبدیل ہو جاتا جو ایک جملہ اس نے کہہ دیا تھا. تو یہ مجموعی ایک رہا, لیکن آج کا ایک اچھا سیمی فائنل سننے کو ملا, بچوں کی تیاری نظر آ رہی تھی. تو اور اسی کے ساتھ ساتھ جنرلی آپ نے ہمارے تینوں ہی منصفین کے جو کامنٹس تھے, جو ریمارکس تھے, آپ نے وہ ملاحظہ کیے. رزلٹ تیار ہو چکا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ آج جو مقابلہ حسن تقریر پہلا سیمی فائنل تھا, وہ کون خوش نصیب کنٹیسٹنٹ ہے, وہ کون خوش نصیب پارٹیسپینٹ ہے جو گرینڈ فنالے میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا. آج کے اس پہلے سیمی فائنل مقابلہ حسن تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے گرینڈ فنالے میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ہوئی ہیں, ان کا نام ہے. میں زیادہ سسپینس نہیں رکھتا. بہت مبارک ہو آپ کو قرینہ آوان, یو ہیو won this competition and you have qualified for گرینڈ فنالے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اگر آپ کھڑی ہو جائیں, ہمارے ناظرین بھی ملاحظہ کریں, ماشاءاللہ بڑی ہونہار بچی ہے اور بڑے اچھے انداز سے. بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی ججز ہوتے ہیں جو کیمرے کے اس طرف ہمیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, اور جب کامنٹس آ رہے تھے, ہمارے ججز کے ریمارکس آ رہے تھے, تو اس سے بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بہت کم اغلاط ہیں, یعنی کہ تصحیح اور اصلاح کم کی گئی اور ان کی حوصلہ افزائی زیادہ کی گئی. اپریشیٹنگ ریمارکس بہت زیادہ تھے, جس سے ہمیں بھی یہ گما تھا کہ آپ شاید ون کر جائیں. ویری گڈ, تشریف رکھیے اور بیسٹ آف لک فور گرینڈ فنالے. باقی تین نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں, گرینڈ فنالے میں جو ہمارے ونرز ہوں گے, جو ہمارے فائنلسٹ ہوں گے, ان میں گفٹ ہیمپرز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے, اور بالخصوص ہمارے مشفق و مہرباں جناب سہیل شمس بھائی کی جانب سے گرینڈ کیش پرائسز ہیں جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیے جائیں گے. میں تینوں منصفین کا دل کی تھا گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کنٹریبیوشن کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. اور انشاءاللہ کل سیکنڈ سیمی فائنل کے ساتھ میں آپ کا میزبان پھر سے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. مغز قرآن, روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.